ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار برکتیں رحمتیں رکھی ہیں اپنے محبوب اور ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے پر۔ اس دنیا کائنات کا مقصود بھی آپ ہے، مطلوب بھی آپ ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ بھی آپ کی ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اپنے محبوب اور آقا کی غلامی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس غلامی کی برکت سے دنیا میں جو ایک مختصر سا سفر ہم جو طے کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ اپنی رضا سے بھر دیں گے، برکت و رحمتوں سے بھر دیں گے، اور پھر جو قبر کے اندھیرے ہیں وہ ان کی غلامی کی برکت سے وہ اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ جب حشر کا دن ہوگا تو سورج بھی اپنے آب و تاب میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ لیکن جو غلام رہا دنیا میں، نبی علیہ السلام کی غلامی والی زندگی جس نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس غلامی کی برکت سے اسے حشر کی جو تپتی ہوئی دھوپ ہے اس سے بچا کے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ صرف جو دیکھیں، ایک بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات ہے وہ وجہ کائنات ہے۔ کیا ہے؟ تو وجہ ہے کائنات کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات بنانے کی وجہ کہ جن کی برکت سے کائنات بنی ہے۔ سنا ہے نا کہ علماء فرماتے ہیں تو جن کی برکت سے کائنات بنی، انسان بنے، یہ نظام بنا، پھر یہ دین شریعت آئی، تو پھر سوچیں کہ اس ذات کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، جن کی وجہ سے رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے ایمان جس نے بھی مسلمان ہو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی اصل کامیابی ہے، آپ کی ایک ایک ادا کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے نہیں ہے؟ اب ایک بندہ اگر شریعت و سنت کے مطابق اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈال دے تو کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی ایگزامپلز دیکھنی ہے، مثال دنیا میں دیکھنی ہے، تو بالکل اول وقت کو دیکھیں جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرماتے، اور جنہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں مثال دکھائی ہے دنیا میں کہ ان کی ابتدا بھی دیکھیں کہ جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، جو کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، جو دنیا میں دشمنیاں ہوتی تو کئی برس دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لڑنے والے لوگ، یعنی کہ اتنے نیچے درجے میں گئے، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی غلامی اور طریقوں کو اختیار کیا تو رب نے انہیں اس جگہ سے اٹھا کے ان بلندیوں تک لے گیا کہ قیامت تک کے آخری انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، قرآن میں اشارہ کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر میری رضا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے تو ان کے غلام بن جو محبوب کے غلام بنے۔ تو اس بات سے ہی سمجھا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے مسئلوں کے حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غلامی سے ہٹ کے ہم اور جگہوں میں اپنے لیے کامیابیاں تلاش کریں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ہم اپنی عقل سے چلتے ہیں، خود اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم معاشرے سے اثر لے کے بیٹھے ہیں جن چیزوں کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں کامیاب، فلاں نہیں۔ کامیابی اونچے گھروں کو بنانے میں نہیں ہے، کامیابی گاڑی بنگلوں میں نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، بڑے بڑے بادشاہ آئے کامیاب ہوتے، لیکن رب نے دکھایا کہ وہ لوگ جو چٹائیوں میں سوئے، پتھر سر کے نیچے رکھا، لیکن انہوں نے غلامی نبی علیہ السلام کی اختیار کی، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔